জধে মধে যাতা কথা কৈ দিবি চালে কুত্তা ননসেন্স তোমালোকৰ যে তোৰ মগু যদি এনেকে মাৰ পৰি যে তোৰ মগু যদি তোৰ মানে একদম তোৰ গোবৰ ওলাই দিব তোৰ মগু ভাই তোমালোকৰ জ্ঞানৰ লেভেল ইমানখিনিয়ে বুজিছা তোমালোকৰ কোনো জ্ঞান বোলা কোনো বস্তু নাই তই কি বাল জানো তই কি বাল জানা তই সুধীৰ ভাই তই কি বাল জানা তোৰ খেনে বেমাৰ নেকি নটিৰ বাচ্চা চাবা ভালকে কথা হবি তই ফোন কৰিছে তই নিজে ফোন কৰিছে ভাল ব্যৱহাৰ কৰি কথা হ'ব মই কমেন্টত যে ইমান বেয়া বেয়া অশ্লীল ভাষাৰে যে গালি দি দিছে আপুনি যদি কোনো জ্ঞানৰ ধৰ্মৰ অনুসাৰী হলে তেন্তে আপুনি মোক মই গালি দিয়া নাই মই বিলকুল গালি দিয়া নাই শুনক ভাই শুনক মোৰ কথা শুনক তোক পাবা লাগিছিল সন্মুখত পাবা লাগিছিল তোক দিলো হয় মই বাজে চালা ননসেন্স হয় আৰু কিবা গালি দিব আপোনাৰ বিভ্ৰান্তি কৰি আছে চালা আপোনাৰ গালাগালি শেষ হৈছে বিভ্ৰান্তি কৰি আছে চালা কুত্তা এই সুধীৰ ভাই চালা তো পৃথিৱীৰ মানে তই নেকি নেতা পৃথিৱীৰ গালাগালি দিয়া শেষ হৈছে নেকি চালা কুত্তা আপোনাৰ গালাগালি দিয়া শেষ হৈছে নেকি তোৰ ভাষা তোৰ পাবা লাগছে তোক মই ভাই আপোনাৰ গালাগালি দিয়া শেষ হৈছে গালাগালি দিয়া শেষ হৈছে আপোনাৰ গালাগালি দিয়া শেষ হলে মই প্ৰশ্ন এটা কৰো আপোনাৰ গালাগালি দিয়া শেষ হলে প্ৰশ্ন এটা কৰো সুধীৰ ভাই তো আগে ভালকে ব্যৱহাৰ কৰিব আছে তো আগে ফোন কৰিছা দৰ্শক শ্ৰোতা আপোনালোকে শুনি আছে এই মাত্ৰ এজন এই যে বাইবেল প্ৰেমিক ভাই এয়া চাওক মোক কেনেকুৱা লেত্ৰা ভাষাৰে গালাগালি কৰি আছে ভাই লাইভ হৈ আছে তোমাৰ ৰেকৰ্ড ঠিক আছে সমস্ত অসমৰ মানুহে শুনি আছে তোমাক ঠিক আছে আৰে শুনুক না তই কি ভাল ব্যৱহাৰ কৰিছ তোমালোকৰ মই কোনো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাই নাই তোমালোকৰ কোনো জ্ঞানৰ লেভেল নাই তো তোমালোকৰ শুনা তোমালোকৰ কোনো আরে ভাই তোমালোকৰ কোনো জ্ঞানৰ লেভেলে নাই তোমালোকে হৈছে অজ্ঞানী তোমালোকৰ জ্ঞানৰ কোনো লেভেল নাই আপুনি এটা ফালতু মানুহ হয় ঠিক আছে যদি মই ঘাটিয়া হয় তেন্তে তুমি মোক উত্তৰ দিয়া যে মৰিয়ম কেনেকুৱা গৰ্ভৱতী হৈ গ'ল মেথনি সৃষ্টিত য'ত নাৰী আৰু পুৰুষ আছিল এই উত্তৰটো দিয়া মোক ভাই তুমি মোক উত্তৰ দিয়া কি প্ৰশ্ন আপুনি কৰক মই দিছো আপুনি কওক না মই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছো আপুনি প্ৰশ্ন কৰক না মই উত্তৰ দিছো আপুনি প্ৰশ্ন কৰক আরে ভাই আপুনি প্ৰশ্ন কৰক আপুনি প্ৰশ্ন কৰক না আরে ভাই আপুনি প্ৰশ্ন নকৰে ভাই আপোনাৰ কথাবোৰ গোটেই ইউটিউবত যাব ঠিক আছে সমস্ত আমাৰ দৰ্শক শ্ৰোতা যিমান আছে আমাৰ সমস্ত অসমবাসী ৰাইজে আপোনাৰ কথা শুনিব যে আপোনাৰ ফটো লোৱা হৈছে আপুনি ইমান ধুনীয়াকে যে ব্যৱহাৰ কৰি আছে তাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ ভাই আপোনাক ৰাখিলো মই ঠিক আছে ধন্যবাদ ভাল থাকিব ভাই ভাল থাকিব আপুনি মই আপোনাক কোনো ৰকম বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই ভাই धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं आप लोगों को मैं समय समय पर बताया हूँ दिखाया भी हूँ कि हमारे शिष्य मंडली किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं केवल एक भाषा में नहीं विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न भाषाओं में भी काम कर रहे हैं गणेश दास जी को आप लोगों ने पहले भी सुना है गणेश दास जी आसाम के रहने वाले हैं बंगला भी जानते हैं आसामीज भी जानते हैं हिंदी भी जानते हैं और वेद मंत्रों का प्रमाण भी देते हैं कुरान पढ़ करके भी सुनाते हैं बहुत पहले आप लोगों ने सुना है कई बार सुना है एक दो बार नहीं कल की बात है कल की घटना है कि एक पादरी से उन्होंने फ़ोन से संपर्क किया और पादरी किस प्रकार से गाली बक रहे हैं गाली दे रहे हैं उसे आप सुनिए कि वो पादरी साहब बौखला गए और बौखला करके गाली बक रहे हैं तो गाली बकना इनका काम हो सकता है लेकिन गणेश दास जी ने ज़रा सा भी ज़ुबान ख़राब नहीं की हालांकि मैं तो सहन नहीं करता हूँ मैं तो झिड़क देता हूँ लेकिन हमारे बच्चे इतनी संजीदगी रखते हैं अपने अंदर में कि सहन कर जाते हैं तो गणेश दास जी ने सहन करते हुए उसकी आवाज़ को रिकॉर्डिंग किया और वो सब उसको बताया भी कि भाई आप जो ये गाली बक रहे हो इसको मैं वायरल कर रहा हूँ तो किस तरीके से ये बौखलाए हुए हैं उसे दिखाने के लिए ये वीडियो आसामीज़ भाषा में है लेकिन मैं आप लोगों के बीच में
اس کو رکھ رہا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ اسد الدین اویسی صاحب لوک سبھا میں لوک سبھا ادھیش ماننیے شریمان اوم برلا جی کے سامنے میں کیا بول رہے ہیں۔ جہاں تک مجھے معلوم کہ میں 2 مرتبہ کا ودھائک ہوں، 4 مرتبہ کا سانسد ہوں، اور اگر اس طرح سے اگر راجنیتی آگے بڑھے گی کہ ٹول گیٹ پر گاڑی رکتی ہے اور 4 راؤنڈ گولیاں چلائی جاتی ہیں کہ ان کے اوپر 4 راؤنڈ گولی چلی، اور 4 راؤنڈ گولی چلی تو اس کے بعد کیا ہوا، کیسے ہوا، تو یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ اسد الدین اویسی صاحب بھلے ہی اسلام کا دہائی دے، اللہ کا دہائی دے، اللہ کا نام لے، اللہ کے لیے بتائیں، لیکن اللہ پر انہیں بھروسہ نہیں ہے، نہ اللہ کے کلام پر انہیں بھروسہ ہے۔ اللہ کے کلام پر انہیں بھروسہ ہوتا تو اللہ نے تو اپنے قرآن میں خود کہا ہے، ما اصابک من مصیبت فی الارض ولا فی انفسہم الا فی کتاب من قبل ان نبرئ احدا ان ذلک علی اللہ الیسیر، کہ جو مصیبتیں دھرتی پر تم پر آتی ہے، دھیان سے سننا، غور سے سننا، اور ہو سکے تو اسد الدین اویسی کو بھی سنا دینا کہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ جو مصیبتیں تم پر دھرتی پر آتی ہے، یہ نشچے جاننا کہ وہ تمہارے کیے کرم ہے، لیکن اللہ کے چاہے بنا وہ مصیبت نہیں آ سکتی۔ اگر مصیبت آئی ہے تو اللہ کے چاہنے پر آئی ہے۔ کیول اتنا ہی نہیں، اللہ نے اور ذکر فرمایا ہے، ما اصابک من مصیبت الا باذن اللہ من یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ کی انگیا کے بنا کوئی بھی مصیبت نہیں آتی، اللہ کے حکم کے بنا کوئی بھی مصیبت نہیں آتی۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ اسد الدین اویسی اگر قرآن پر آستھا رکھتے ہیں، قرآن پر وشواس رکھتے ہیں، قرآن پر بلیو کرتے ہیں، تو اللہ کی مرضی کے بغیر تو مصیبت آ نہیں سکتی۔ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ہے، تو آپ پھر کیوں چل پو کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ ہوا، ہمارے اوپر یہ ہوا، ہم پر یہ کیا، ہم پر وہ کیا؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیوں شکایت کر رہے ہیں؟ اگر شکایت آپ کو کرنی تھی تو اللہ سے کرتے۔ اوم برلا جی کے سامنے میں یہ شکایت کیوں کرنے لگے ہیں؟ میں نویدن کر رہا ہوں کہ بل اتنا ہی نہیں ہے، اور آگے اللہ نے ذکر فرمایا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم نہیں چاہ سکتے سوائے اللہ کے چاہے بغیر، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو اللہ کے چاہے بغیر۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اللہ کے چاہنے پر ہو رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ کیول اتنا ہی نہیں، اور بھی آگے بول رہا ہوں میں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور تم نہیں چاہ سکتے سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ نسندہ اللہ سروج تتدرشی ہے، یہ اللہ کے چاہنے پر ہی ہوا ہے۔ جو حملہ ہوا ہے آپ پر، اس کے لیے اللہ کو ذمہ دار ٹھہراؤ، اللہ کو دوشی ٹھہراؤ۔ اس پر دوش کیوں لگا رہے ہو بھائی؟ اس پر انگلی کیوں دھر رہے ہو بھائی؟ اس پر دوش لگانا یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اگر قرآن پر آپ وشواس کرتے ہیں، قرآن کے آپ ماننے والے ہیں، قرآن کو آپ مانتے ہیں، تو یہ جو مصیبتیں آپ پر آئی ہیں، یا 4 راؤنڈ گولی چلی آپ بتا رہے ہو، 4 راؤنڈ چلے یا 40 راؤنڈ چلے، اللہ کے بغیر تو گولی چل ہی نہیں سکتی قرآن کے انوسار۔ جب آپ قرآن پر بلیو کرتے ہیں، قرآن پر آپ وشواس کرتے ہیں، وشواس رکھتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، تو اس کے لیے دوشی تو اللہ کو ٹھہرانا چاہیے تھا آپ کو۔ کیول اتنا ہی، اللہ نے اور ذکر فرمایا، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی اچھا ہی کریمبت ہے، اللہ کی اچھا سے ہی ہوتی ہے، نشچے ہی یہ جانتا ہے وہ کھلے اور پوشیدہ چیزوں کو۔
جب اللہ کے چاہے بغیر نہیں ہو سکتا، اور آپ تو کہتے ہی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ، اور یہاں بھی الا ماشاء اللہ بتایا ہے۔ یہ اللہ کے چاہے بغیر یہ مصیبت آپ پر آنا نہیں تھا، اللہ نے چاہا تو آپ پر مصیبت آئی، تو پھر اس پر آپ کو چلپوں کیوں کرنا ہے، شکایت کیوں کرنا ہے؟ شکایت اگر کرنا ہے تو اللہ سے شکایت کریے، کیبل اتنا نہیں۔ یمحو اللہ ما یثبت ویثبت، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جو کچھ چاہتا ہے وہ قائم رکھتا ہے، اس کے لیے اللہ ہی تتدرشی ہیں۔ اور آگے بتایا ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے کیا بتایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے، آکاشی اور دھرتی میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے क्षमा کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے یاتنا دیتا ہے۔ اب یاتنا اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کے انصار، قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور اللہ یاتنا دینے والے ہیں۔ تو آپ کو اگر یاتنا ملی ہے، آپ کو کشٹ ملا ہے، کشٹ ہوا ہے، تو یہ یاتنا دینے والے تو آپ کے اللہ ہی ہیں۔ تو آپ اللہ پر کوس کیوں نہیں رہے ہیں؟ آپ بی جے پی پر دوش لگا رہے ہیں، نریندر مودی پر دوش لگا رہے ہیں، پردھان منتری جی پر دوش لگا رہے ہیں، اس پر انگلی اٹھا رہے ہیں، اس پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ تو انگلی تو یہاں اللہ پر اٹھنا چاہیے تھا۔ تو کیا قرآن پر آپ کا بھروسہ نہیں ہے؟ قرآن سے آپ کا بھروسہ اٹھ گیا ہے؟ اگر قرآن سے آپ کا بھروسہ اٹھ گیا ہے تو پھر اللہ کا دہائی مت دیجیے گا۔ پھر مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ جو پریاس کر رہے ہیں وہ سارے مسلمان ہی غلط ہے، کیونکہ مسلمان وہی ہے جو قرآن کو مانتا ہے۔ اور قرآن میں یہ بے تکی باتیں جو مانوتا برد باتیں ہیں، کہ اگر مانوتا برد اس لیے ہے، اللہ نے کہا تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہیں وہ اللہ کے مرضی سے، تو اللہ کے مرضی سے اگر مصیبت آتی ہے تو مانو کا کیے ہوئے کرم کا سبب کیا ہے، مانو کے کیے ہوئے کرم کا پھل کیا ہے، کہاں ہے؟ اللہ تو اسے جانتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے چھوڑو قرآن کو، چھوڑو دہائی دینا اللہ کے نام کا اور اسلام کے نام کا۔ تمہارے اسلام ہی ست سے پرمانت کیا جانا سمبھو نہیں ہے۔ اس لیے میں نویدن کر رہا ہوں دنیا والوں سے بھی کہ اسد الدین اویسی کو خاص کر کے ان سب باتوں کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی تم اگر قرآن پر وشواس کرتے ہو، قرآن پر وشواس رکھتے ہو، تو قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ کیا قرآن پر آپ کو سندے ہے؟ اگر قرآن پر آپ کو سندے ہے تو اس کے لیے ذمہ دار تو اللہ ہی ہوں گے یا آپ خود ہوں گے۔ آپ ان پر دوش کیوں دھر رہے ہیں؟ یا آپ کا دوش دینا بالکل بیکار اور فضول ہے۔ اس لیے بندھو، میں اپنی باتوں کو آپ لوگوں تک پہنچا دینا۔ یہ اپنے گنیش داس جی کا جو ویڈیو ہے اس کے ساتھ یہ تڑکا لگانا میں اچت سمجھا، کیونکہ ان کا ویڈیو آسامیز بھاشا میں ہے، تو سبھی لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، آسام کے لوگ ہی سمجھیں گے۔ تو میں اس پر یہ تڑکا لگانا یکت سمجھا، اور یہ زیادہ دن کی بات نہیں ہے، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے جو اسد الدین اویسی نے لوک سبھا میں جو بولا تھا ماننیے ادھیکش اوم برلا کے سامنے میں۔ دھنیواد کے ساتھ یہ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، آئیکن بیل دبانا نہ بھولنا۔ مہیندر پال آری۔